سب سے پہلے یہ بتائیے آپ کتنے عرصے قبل پاکستان سے گئے تھے اور کیا بہت آسان ہوتا ہے اس دیار غیر میں رہنا؟ جی السلام علیکم. سب سے پہلے میری طرف سے آپ سب کو السلام علیکم اور عید مبارک. اس کے بعد میں یہ کہنا چاہوں گا کہ 94 میں پاکستان سے نکلا تھا اور جن حالات میں نکلا تھا کیونکہ اس وقت پاکستان میں اور میرا خیال آج بھی جو اکانوی کلاس کے لوگوں کے لیے کوئی خاص مجھے مواقع نہیں نظر آتے, میرا فیوچر نہیں نظر آ رہا تھا. اس لیے تو میں نے بھی ڈیسائیڈ کیا اکثر دوسرے پاکستانیوں کی طرح کہ میں بھی دیار غیر میں جا کر اپنے لیے کوئی روزی کا سلسلہ کے لیے کوئی کوشش کروں. تو میں پاکستان سے ایز اے اسٹوڈنٹ بلغاریہ آیا تھا اور وہاں سے میں لیگل آیا تھا, لیکن وہاں سے انلیگل میں گریس گیا اور گریس سے بڑی مشکلیں ساتھ 1 سال گزار کر میں اٹلی پہنچا. اٹلی سے یہاں فرانس آیا 1997 میں اور بڑی مشکلات رستوں میں دیکھی, بھوکیں دیکھی, پیاسیں دیکھی اور ریئلی میں بہت مشکل, اور 2 دفعہ میں نے موت کو اپنے قریب سے دیکھا. حال ہی میں جس طرح یہ یونان کے قریب جو واقعہ پیش آیا نا, یقین کرے بہت تکلیف ہوئی دیکھ کر, کیونکہ میں خود اس طرح کے ایک سفر سے گزر چکا ہوں. تو یہاں فرانس آ کر جو یہاں پہنچے تو بڑی امید تھی کہ جس طرح دوسرے پاکستانی جلدی سیٹ ہو جاتے, لیکن بہت مشکل ہے. نہ اپنے مدد کرتے ہیں نہ کوئی دوسرا غیر مدد کرتا ہے. اپنے پاؤں پہ خود ہی محنت کرنی پڑتی ہے, لیکن اس کا یہ ہے کہ اس ملک میں محنت کرنے سے آپ کو ڈیفینیٹلی اس کا اجر ضرور ملتا ہے. یہ بتائیے کہ وہاں پہ اگر کوئی پاکستانی پہنچتا ہے جیسے آپ پہنچے تو کس طرح سے گرین کارڈ کے حوالے سے یا اسائلم کے حوالے سے, زبان کے حوالے سے, کمیونیکیشن کے حوالے سے, چیزوں کے حوالے سے کتنی مشکلات دیکھنے کو آتی ہیں؟ سر پہلے جب بندہ پہنچتا نا یہاں پہ, اس کو زبان نہیں آتی ہوتی, سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے جس سے دوسرے لوگ بھی آپ کا فائدہ اٹھاتے ہیں. لیکن اس کے لیے یہاں پہ گورنمنٹ نے رکھا ہوا اس وقت بھی تھا کہ اگر آپ زبان سیکھنا چاہیں تو آپ رات کی کلاسیں لے سکتے ہیں, جس طرح میں نے لی تھی. تو اور دوسری بہت سی زیادہ مشکلاتیں یہاں نظر آتی ہیں, خاص کر آنے والے لوگوں کے لیے بہت مشکل ہے. پھر پیپروں کے لیے جو آپ نے سوال کیا, پیپروں کے لیے کہ یہاں پہ پہلے ریفیوجی اپلائی کرتے ہیں تو ہمارے پاکستانیوں کو کبھی ریفیوجی ملتی نہیں ہے, کوئی 100 میں سے 1-2 کو مل جاتی ہے جو ریئل کیس ہوتے ہیں, ادروائز تو ایسے ہی آتے ہیں. پھر وہ 8-10 سال بیچارے اسی طرح انلیگل کام کرتے ہیں, چھپ کے, چوری چھپے, اور چھوٹے چھوٹے گھروں میں رہتے ہیں, بڑی مشکل میں وقت گزارتے ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں نہیں, جب انلیگل کام کرتے ہیں تو وہاں پہ کمپرومائز بھی کرنا پڑتا ہوگا, جو ویجز ہیں اس طرح کی نہیں ملتی ہوں گی. ڈیفینیٹلی سر, وہ ویجز نہیں ملتی ہیں, اور وہ جو لوگ یہاں پہ جن کے پاس آلریڈی سیٹ ہوتے ہیں زیادہ تر اپنے ہی پاکستانی ہوتے ہیں, غیر ملکی کم جو لوگوں کو مزدوری کم دیتے ہیں, اور کچھ تو دیتے نہیں. بڑی تکلیف دہ بات ہے جو آج بھی اب کم ہو گیا ہے سوشل میڈیا کی وجہ سے, لیکن جو میرا دور تھا نا سر, اس وقت بہت تکلیف تھی. کام کرتے تھے 2-3 مہینے, لوگ موبائل نہیں ہوتا تھا, پیسے نہیں دیتے تھے, اتنی مشکلیں ہوتی تھیں. اور اس کے بعد پیپروں کے لیے بھی یہاں لائنوں میں دھکے کھانے پڑتے, پیپر نہیں ملتے. ٹھیک ہے, اس کے لیے ہر کوئی اتنا خوش نصیب نہیں ہوتا. بہرحال میں یہ جاننا, آپ سمجھتے ہیں کہ اگر پاکستان کے معاشی حالات بہتر ہو جائیں تو پاکستان میں نوجوانوں کا مستقبل جو ہے وہ محفوظ ہو سکتا ہے؟ سر ڈیفینیٹلی, اگر مجھے پاکستان میں موقع ملتا, مجھے نظر آتا کہ میرے جیسے اکانومی کلاس کے شخص کو وہاں پہ میرا فیوچر برائٹ ہے تو میں کبھی بھی نہ آتا. خدا قسم میں کبھی باہر نہیں آتا اپنے گھر والوں کو چھوڑ کے. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ. رانا عباس تقریباً 20 سال سے تارکین وطن کا اسٹیٹس ان کا ہے, پاکستان سے اپنوں سے دور ہیں, اور ان کا یہی کہنا ہے کہ آسان نہیں ہوتا پردیس میں رہنا, اس کے لیے بہت بڑی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے جو وہ کر رہی ہیں.